65 کروڑ روپے کا کام اس پہ مکمل ہو چکا تھا اور باقی ماندہ 34 کروڑ روپے ہم بجٹ میں ڈال کر گئے تھے تاکہ 2018-19 میں یہ منصوبہ مکمل ہو جائے۔ عمران صاحب، آپ وہ منصوبہ بھی بر وقت مکمل نہیں کر سکے جس کے پیسے بجٹ میں ہم ڈال کر گئے تھے، چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے یہ منصوبہ 2 سال تاخیر سے مکمل ہوا ہے۔ اسے 2018-19 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، یہ 2021 میں مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کی نااہلی اور نالائکی ہے، اور آج آپ مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کا خیال نہیں تھا، جیسا کہ کل آپ نے پرائے منصوبے پہ مزدوروں کے فلیٹس جو پچھلے دور میں شروع کیے گئے ان کے اوپر اپنے آپ کو ورکر کا بڑا خیر خواہ ثابت کیا۔ پاکستان میں ورکرز کے لیے مکان، فلیٹس، تعلیمی ادارے اور ہسپتال بنانے کی بنیاد نواز شریف صاحب نے تب رکھی تھی جب وہ 1985 اور 88 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو آپ کو تو بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، اور وہ بھی آپ پرائے منصوبے لے کر ان پر اپنی تختیاں لگا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے 3 سال میں کیا کیا ہے؟ 3 سالوں میں آپ کی کون سی کارکردگی ہے جس کے لیے آپ قوم کو کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ 30 سال میں قوم کو لوٹا گیا۔ آپ کا یہ ریکارڈ بہت پرانا ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی اس ریکارڈ کو توڑ دیں، اس ریکارڈ کو بجانا چھوڑ دیں۔ لوگوں کے کان پک گئے ہیں چوری چوری، ڈاکو ڈاکو سن کے۔ لوگ اس مہنگائی کا علاج چاہتے ہیں جو آپ نے مسلط کی ہے، لوگ اس بے روزگاری سے نجات چاہتے ہیں جو آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے نوجوانوں کو جس کا سامنا ہے۔ پاکستان کے کسان اس ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں جو نواز شریف کے دور میں 2400 کی ملتی تھی، آج 5000 سے زیادہ قیمت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے عوام ملک کی معیشت کو بدحالی سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس جب کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، تو آپ ماضی کے اوپر صرف تنقید کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا، مان جائیں کہ آپ کی تیاری نہیں تھی، مان جائیں کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور مان جائیں کہ آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا جب انہیں کہا تھا کہ میں 22 سال سے تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس 200 دنیا کے بہترین ماہرین ہیں جو ہر مسئلہ 90 دنوں کے اندر آ کے حل کر دیں گے۔ آج آپ نے صرف ثابت کیا ہے کہ 22 سالوں میں آپ نے اپنی جماعت اور اپنے کارکنوں کی گالیاں دینے میں تربیت کی تھی، ان کی صرف مخالفین کی کردار کشی میں تربیت کی تھی۔ آپ ایک سوشل میڈیا کی جماعت ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ عمل کی دنیا میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے کہا کہ 30 سال ملک میں چوری ہوئی۔ عمران احمد نیازی صاحب 2013 اور 2018 تک میں پاکستان کا منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی فورم پر آ کر بیٹھیں۔ جو چور ہوتے ہیں وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتے، جنہوں نے چوری کی ہوتی ہے وہ ملک کے لیے سب سے بڑا دفاعی بجٹ نہیں دے سکتے۔ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے 3200 ارب روپیہ 11 5 سالہ منصوبے کے تحت ملک میں ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا ہے۔ آئیے بتائیں
اس میں آپ کو کہاں چوری نظر آئی؟ 3 سالوں میں آپ کسی ایک منصوبے پہ کوئی چوری ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان میں کس حکومت نے 5 سالوں میں اس سے پہلے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی تھی؟ آپ بتائیں اس سے پہلے 5 سالوں میں کس حکومت نے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائے تھے؟ آپ بتائیں اس سے پہلے کون سی حکومت نے 5 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری سی پیک کے ذریعے ممکن بنائی تھی؟ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت نے 500 ارب روپیہ پاکستان کی فوج کو دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے دیا تھا؟ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت نے 5 سالوں میں 46 سے زیادہ نئے یونیورسٹی کیمپس کے منصوبے منظور کیے اور ان پر کام کیا؟ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کو اتنے کم عرصے میں 3% سے اٹھا کر 5.5% سے اوپر پہنچا دیا؟ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض ہم نے گروتھ کو 3 سے 5.8% پہ پہنچایا۔ ہم نے اگر 10,000 ارب اضافی قرضہ لیا تو یہ سارے توانائی کے انفراسٹرکچر کے اور تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی کی یا چوری کی تو کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ اگر آپ نے چوری کا پوچھنا ہے تو ملتان سے سکھر موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو ہزارہ ایکسپریس وے موٹر وے پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں، حویلیاں ایبٹ آباد، بٹ گرام اور تھاکوٹ تک۔ اور اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو گوادر سے کوئٹہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے گوادر، خزدار، رتو ڈیرو سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ گلگت بلتستان میں جو شاہراہیں بنی ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں، ان سے پوچھیں مسلم لیگ نون نے چوری کی تھی یا خدمت کی تھی؟ اور آج آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں، ہماری حکومتوں کے منصوبوں پہ جا کے تختیاں لگاتے ہیں اور ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، آپ ایک ناکام حکمران ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا ہے، جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ آج پاکستان کا ہر دوست ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جس کے پاس بھی گئے پیسہ مانگنے گئے، جس کے پاس بھی گئے فقیر بن کر گئے۔ وہ کدھر ہے عمران خان جو کہتا تھا میں پیسہ نہیں مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کال پہ عمل کیا ہوتا تو آج ملک اس تباہی سے بچ گیا ہوتا۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی حکمرانی پہ توجہ دیں، آپ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے، آپ کیچڑ اچھالتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر۔ اس طرح حکومت نہیں چل سکتی۔ اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں، لیکن جو چور ہوتا ہے وہ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ نہیں خرچ کر سکتا۔ جو چور 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگاتا، جو چور ہوتا ہے وہ 2,000 کلومیٹر موٹر ویز نہیں بناتا، جو چور ہوتا ہے وہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج کو 500 ارب نہیں دیتا، اور جو چور ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواہ ہیں۔
اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے، اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹیاں میں کھول رہا ہوں۔ کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے؟ جس مالاکنڈ یونیورسٹی کا آج افتتاح کیا ہے، یہ مسلم لیگ نون نے 2015 میں منصوبہ شروع کیا، جسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا۔ آپ نے پیسے جاری نہیں کیے، 2 سال تاخیر ہوئی، اور آج جا کے فیتی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے، آپ کی چوری پکڑی گئی۔ آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ یہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے، جس کا آپ نے افتتاح کیا ہے۔ آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں۔ آپ نے تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا ہے۔ جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا سی پیک کے تحت؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا، مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی، مان جائیں آپ کے پاس ویژن نہیں تھا، مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے، اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چونکہ پاکستان کو دیوالیہ کر چکی ہے، اب یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گروی رکھا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے قسط لینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا ذیلی دفتر بنا رہی ہے، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیولپمنٹ اور گروتھ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عہدیدار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا، اس کی انکوائری نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی رکھنے کا منصوبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی فائنینشل کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ سوال بھی عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے شفافیت کے مبلغ بنے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، درس دیتے ہیں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں آپ سپریم کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کی کارروائی رکوانے کے لیے کیوں رٹ کی ہے آپ نے؟ پھر آپ کیوں عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ 6 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا۔ اگر آپ اتنے سٹریٹ ہیں، اگر آپ اتنے شفاف ہیں، تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے؟ کیوں آپ اکبر ایس احمد سے خوف زدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے لہذا اس کیس کو ڈراپ کیا جائے؟ آپ تو سب کو
یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. لوگوں کے سامنے آپ بنتے ہیں مسٹر کلین، جبکہ حقیقت میں ہے آپ ناٹ مسٹر کلین. حقیقت میں آپ کے جو جرائم ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ جس دن آپ کے اپنے حمایتیوں کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو لہٰذا میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے پھر فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں. عمران خان صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ غریبوں کے، عوام کے اتنے ہمدرد ہیں، آپ کی حکومت نے کیوں نہیں کورونا ویکسین خریدنے کے لیے پیسے فراہم کیے؟ پاکستان واحد ملک ہے جو صرف کورونا کے لیے عطیوں پہ ویکسین لے رہا ہے. اور میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چین نے پاکستان کے دوست، آئرن بردر ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی ویکسین لگ رہی ہے یہ چین کے عطیے سے لگ رہی ہے. حکومت پاکستان نے $1 بھی ویکسین خریدنے کے اوپر نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام کورونا کے سامنے بے بس ہے. اگر 4-5 کروڑ افراد کے لیے بروقت کورونا ویکسین خریدی جاتی اور ان کی کوریج کی جاتی تو آج یہ کورونا کی تیسری لہر ہمیں اس طرح متاثر نہ کر سکتی. عمران خان نے $1 کی کورونا ویکسین نہیں خریدی. یہ یہاں پر بھی چندوں کا محتاج ہے، چونکہ عمران چندے کا کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا، تو لہذا اس کے لیے بھی انہیں جواب دینا چاہیے. میں حکومت سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ہے سیکیورٹی فورم میں، اس سے قوم کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کو بھلا دیا ہے. کیوں نہیں بھارت سے واضح مطالبہ کیا گیا کہ جب تک وہ 370 آرٹیکل کے عمل کو ریورس نہیں کرے گا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. آج ہم کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر بھلا دیا ہے، کشمیر بھارت کو دے دیا ہے. جب تک بھارت سے آپ کشمیر پہ جب اسے شہرک کہتے ہیں، 2 ٹوک یقین دہانی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیسے بات چیت کریں گے آپ؟ تو یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کشمیر میں مودی نے کیا ہے وہ اس حکومت کی ساز باز کے ساتھ کیا ہے. عمران خان کشمیر کا سوداگر ہے اور سقوط کشمیر کا ذمہ دار ہے. آخر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1100 میگا واٹ K2 منصوبہ جو نیوکلیئر پاور کا منصوبہ ہے، جس کی بنیاد 26 نومبر 2013 کو نواز شریف صاحب نے رکھی تھی. K2 اور K3 یہ کوسٹل کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبے ہیں جو 2200 میگا واٹ پاکستان کو بجلی فراہم کریں گے. اس میں پہلا جو K2 پروجیکٹ ہے وہ 1100 میگا واٹ کا تیار ہو گیا ہے، اور اس پر میں چین کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا جو ویژن تھا نیوکلیئر انرجی کا پاکستان میں، اس کے لیے یہ سنگ میل ہے، چونکہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو چائنا نے نیوکلیئر انرجی کے لیے پاکستان کو فراہم کی ہے. آپ نے یہ بھی سنا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. یہی بات 2016 میں جب وزیر اعظم نواز شریف نے کہی تھی تو انہیں غدار بنا دیا گیا تھا. ان کے خلاف ڈان لیکس کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا. اگر نواز شریف صاحب کی اس بات پہ توجہ دی جاتی اور عمل کیا جاتا
تو آج دنیا کے سامنے FATF کی صورت میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی. آج ہم 2016 میں جو ڈان لیکس کے ذریعے جسے ہم کہتے تھے کہ ہماری بےعزتی ہوئی ہے، اس سے 10,000 گنا زیادہ بےعزتی ہم سرکاری طور پہ FATF کے شرائط کی صورت میں بھگت رہے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں، جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے پاس ویژن تھا. وہ آنے والے حالات کی پیش بندی کر رہے تھے، لیکن 2016 میں ہماری اس پالیسی کو جب وزیر خارجہ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا یا میں نے کہا تو ہمیں غدار کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جب ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان دشمنی کرتے ہیں. لیکن آج سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر کہوں گا، ہاؤس ان آرڈر کا آغاز پاکستان کی پالیٹکس سے ہوگا. اگر پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن ہوگی، پاکستان کی سیاست میں لیجیٹمیسی کرائسس ہوگا، تو ملک کی نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک میں استحکام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے. لہذا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نئے آزاد، شفاف، منصفانہ انتخابات کرا کے 2018 میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے. آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میری یہ براہ راست مخاطب ہے پاکستان کا ایک سیکیورٹی ادارہ جس کا نام انٹیلیجنس بیورو ہے. اس انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت کو مسلم لیگ نون نے بحیثیت سول ادارہ قائم کیا اور بنایا، اور اس کو اس قابل کیا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا کردار ادا کر سکے. میں آج انٹیلیجنس بیورو کے ہر اہلکار کو بحیثیت سابق وزیر داخلہ اور ایک پاکستانی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت ہے یہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی صلاحیت ہے، ہماری حکومت کی دی ہوئی صلاحیت ہے. ہم نے یہ اس لیے آپ کو نہیں دی کہ آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کو ہراساں کریں، آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کی سراغ رسانی کریں، آپ ان کے خلاف جھوٹی کارروائیوں کے کیس بنائیں. آپ کو یہ صلاحیت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے دشمنوں اور دہشت گردوں کا صفایا کریں. لہذا انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں کا فرض ہے کہ اگر یہ حکومت انہیں سیاسی ایجنڈا دیتی ہے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت وہ اس کے پابند نہیں ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد کریں. انٹیلیجنس بیورو ایک نہایت اہم سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اور ہم اس ادارے سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں اس کی جو پروفیشنل ترقی کی تھی، اس پروفیشنل صلاحیت پہ یہ آنچ نہیں آنے دیں گے. انٹیلیجنس بیورو کو پاکستان کا نیب نہیں بننے دیا جائے گا. اس ادارے کے افسران اپنے ادارے کے پروفیشنلزم کی حفاظت کریں گے، میں امید کرتا ہوں. اور جو مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بلایا ہے، ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ نیب عمران نیازی کے حکم پر چلتا ہے، نیب سیاسی ایجنڈے پر چلتا ہے، اور حکومت کے مخالفین کو دبانے کا ایک آلہ کار ہے. چیئرمین صاحب، آپ کہتے ہیں کہ نیب کیس دیکھتا ہے، فیس نہیں دیکھتا. میں کہنا چاہتا ہوں نیب فیس ہی دیکھتا ہے، کیس نہیں دیکھتا.
تو آپ یہ جو سیاسی کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے آپ آنے والے وقت میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور نیب کے بھی جو پروفیشنل افسران ہیں وہ بھی پریشان ہیں, کیونکہ آپ جو اچھا کام کرتے ہیں اس پہ بھی پانی پھر جاتا ہے جب آپ سیاسی کام کرتے ہیں. تو لہذا یہ قومی اداروں کو ایک ایک کر کے ملیا میٹ کر رہے ہیں. نیب کو ملیا میٹ کر دیا ہے, عدلیہ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, انٹیلیجنس سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں آج لوگوں کو تحفظات پیدا ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے اگر ایک فیصلہ حکومت کے خلاف دیا ہے تو پورا لاؤ لشکر لے کے حکومت نے الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دیا ہے. یہ تو ایک فیشسٹ حکمرانوں کی نشانی ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے طرف سے میں بات کر سکتا ہوں. مسلم لیگ نون ان حکومتی ترجمانوں سے اور حکومتی نمائندوں سے کسی قسم کے مذاکرات کرنے پہ یقین نہیں رکھتی, کیونکہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے ہمارے سے اتفاق کر کے جاتے ہیں, اور ان کی باتوں کو جو ان کا لیڈر ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے. تو لہذا ایسے نمائندوں سے بات چیت وقت کا ضیاع ہے کہ جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں, اور جو اپنے لیڈر کے آگے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے کسی بات کا. دیکھیے, ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے جدوجہد میں شریک رہے گی, کیونکہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے, اور یہ جو ہماری جدوجہد ہے یہ کسی کو حکومت میں لانے یا نکالنے کی جدوجہد نہیں ہے. یہ ملک میں آئین کی حکمرانی قائم کرنے کی جدوجہد ہے, پارلیمنٹ کو خود مختار کرنے کی جدوجہد ہے, عدلیہ کو آزاد کرنے کی جدوجہد ہے, میڈیا کی آزادی کی جدوجہد ہے, عوام کے حقوق کی جدوجہد ہے. اب آپ دیکھیے 50 سال پورے ہونے پہ بنگلہ دیش نے جو پوسٹر جاری کیا ہے وہ ہر پاکستانی کے منہ پہ تماچا ہے. ہم بنگلہ دیش کے عوام کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری عدلیہ کو اور ہمارے قائدین کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان 72 سال ہو گئے کیوں نہیں چل رہا. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا. لہذا اگر پاکستان نے تیز ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آئین کے مطابق بائی دا بک اس ملک کو چلانا پڑے گا. بہت شکریہ. دیکھیے, ہم یہ کہہ چکے ہیں ہمیں نیب کے قانون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے بھگت لی ہیں باریاں. اب تو یہ عمران خان صاحب آئیں گے, ان کے لیے نیب لگے گا. یہ جی پی ڈی ایم کی طاقت قائم و دائم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شریک ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوگی تو پی ڈی ایم کا قافلہ پوری آب و تاب سے اپنا سفر جاری رکھے گا اور اس ملک میں اس حکومت کو نکال کر آئینی حکومت قائم کرے گا. بہت شکریہ.